السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ مبارک حجرات کی آیہ شریفہ کہ اے صاحبان ایمان، اگر کوئی فاسق گناہگار جھوٹی خبر تمہارے پاس لے کے آئے، کوئی خبر لے کے آئے تمہارے سامنے، کوئی پیغام تمہیں پہنچائے، تو اس کے پیغام کو، اس کی خبر کو بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانچ پڑتال کیے اس کی بات کو مان کر اثر نہ دے دو۔ ممکن ہے کہ تم جب اس کو اثر دے دو گے تو ایک ناحق انسان پر تم ظلم کر بیٹھو گے۔ جب تم ظلم کر بیٹھو گے تو بعد میں تمہیں جب اس ظلم کا پتہ چلے گا تو تم کفِ افسوس ملو گے۔ صرف کفِ افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چارہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ اس آیہ شریفہ کے ذیل میں ہم تقریباً 2 نماز میں جو ہے ذکر کر چکے ہیں کچھ مباحث ہے۔ آج جو ہے آخری اس سلسلے میں اس آیہ شریفہ میں 2 چیزوں کی طرف پروردگار عالم نے جو ہے 2 باتوں کا اشارہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ جب کسی فاسق انسان، گناہگار انسان کی بات کو بغیر سوچے سمجھے ہم مان لیں گے تو انسانی اجتماع کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ، ایک پہلی بات۔ دوسرا، اس کی بات پر عمل کر دینا عمل کرنے والے کی جہالت کی دلیل ہے۔ وہی انسان اس پر جا کے عمل کر دیتا ہے جو اس بات پر جو ہے زیادہ توجہ نہیں کرتا۔ جاہل انسان، جو جہالت ہے، جو نادان ہے، جو بہت جلدی کام کر دیتا ہے، اس کو وہ آدمی جا کر یہ کام کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ فاسق انسان کے لیے ہمارے یہاں روایتوں میں بہت زیادہ جو ہے اس کے مذمت کی گئی ہے اس انسان کی، جو انسان فاسق۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ فاسق کسے کہتے ہیں، تو علماء نے اس طرح سے کہا ہے کہ جو انسان محرمات الہی کو، حرام کاموں کو کھل کر انجام دے، اس انسان کو فاسق آدمی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ایسے آدمی کے پیٹھ کے پیچھے بھی اگر ہم کچھ کہیں تو اس کی غیبت حساب نہیں کی جائے گی، یعنی اس کی غیبت نہیں مانی جائے گی۔ اس کے لیے اگر ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے بھی کہہ رہے ہیں وہ غیبت ہے، اس لیے کہ کھل کے گناہ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ایسے آدمی کی برائی اور غیبت کرنے کی جو ہے انسان کو اجازت دی، انسان کو گناہ حساب نہیں کیا جائے گا اس میں۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر میری غیبت کوئی عام آدمی کرے جو غیر عالم ہے، غیر مولوی ہے، تو میں اس کی غیبت کو معاف کر دوں گا۔ میں جو ہے اگر کوئی آدمی میری غیبت کرتا ہے تو میں اس کی غیبت کو بخش دوں گا، لیکن اگر کوئی مولوی میری غیبت کرے تو میں اس کی غیبت کو معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام خمینی نے فرمایا کہ مولوی اپنے کام کو اچھے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ فاسق انسان کی غیبت کی جا سکتی ہے، تو مولوی کیا کرتا ہے، پہلے آدمی کو فاسق بناتا ہے، اس کے بعد جا کے غیبت کرتا ہے تاکہ غیبت جائز ہو جائے۔ لیکن عام آدمی صرف غیبت کر دیتا ہے، غیبت کر کے گناہگار میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن مولوی مجھے 2 طریقے سے برا کر، ایک تو غیبت کر رہا ہے، ایک مجھ کو فاسق بنائے گا، اسی لیے میں جو اس کی غیبت کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر جو ہے فاسق انسان کے لیے ہمارے یہاں اور قرآن کریم میں سورہ نور کی ایک آیت ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہے کہ جب خدا کی دینی باتوں کی کوئی چیز ثابت کرنا چاہیں ہم، تو خدا نے اتنا سخت نہیں لیا جتنا کسی کی عزت کی بات جب آئی، تو جب عزت کی بات آئے تو خدا نے جتنے سختی سے یہاں پر گواہی اور فیصلے کو جو ہے سنانے کی بات کہی ہے، جتنی سختی سے حکم دیا ہے خدا نے، کوئی دینی حکم کے لیے، چاند کے ثابت ہونے کے لیے یا دوسرے چیزوں کے لیے جو دینی باتیں ہیں، ان کے لیے اتنا سخت خدا نے نہیں لیا۔ لیکن جب کسی پر چوری کی ہم بات کریں کہ یہ اس نے چوری کی ہے، تو خدا نے کہا کہ اگر چوری کو ثابت کرنا ہے تو یہاں پر 2 عادل گواہ جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک مانا نہیں جائے گا۔ یا خدا نہ خواستہ کسی پاک دامن عورت پر جو ہے ناروا تہمت ہم لگائیں، تو یہاں پر کہا گیا جب تک 4 عادل آ کر وہاں پر گواہی نہیں دیں گے اس کی گواہی کو مانا نہیں جائے گا۔ یہاں پر اس لیے کہ یہ بات عزت سے مربوط ہے اور یہ بات جو ہے کسی کی حیثیت سے مربوط ہے، تو یہاں پر جو بات انسان کی حیثیت اور آبرو اور اس کی عزت سے مربوط ہے، وہاں پر بہت ہی سختی سے خدا نے کام کیا۔ سورہ نور کی آیت میں جو ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان آ کر کسی پاک دامن عورت پر ناروا تہمت لگائے اور اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہ کر سکے، یہ فاسق آدمی ہو گیا ہے۔ آخر میں اولئک هم الفاسقون، یہ پکے اور سچے فاسق جو ہے یہی انسان ہے۔ ان کے لیے 2 کام خدا نے کہا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں، اس لیے کہ آ کے اس نے ایک
جو پاک دمن عورت ہے، جو عفیف عورت ہے، عفیف اور پاک دمن عورت پر الزام لگا رہا ہے، اس الزام کا جرم یہ ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا خدا نے حکم اعلان کیا ایسے لوگوں کو جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، آ کے کہا کہ جب تک یہ آدمی زندہ ہے کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ جب تک وہ آدمی زندہ ہے، ایسا آدمی جو ایک مرتبہ جھوٹی گواہی دے چکا ہے، کسی کی عزت پہ سے کھیل چکا ہے، ایسا آدمی جب تک زندہ ہے پھر اس سے کبھی جو ہے اس آدمی کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم نے سورہ نور میں کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے۔ تو یہاں پر فسق اور فاسق اور اس طریقے کے آگے گواہی دینا بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا ضرر ہوتا ہے۔ اب اس ضرر میں نہ صرف بھولے بھالے اور نادان لوگ بلکہ بڑے بڑے علماء، علامہ شہید دستغیب کہتے ہیں کہ جو ہے اگر ہمارے علماء کی تاریخ کو بررسی کی جائے، علامہ مجلسی جیسی شخصیتیں اور دوسری شخصیتیں ایسے ہی کچھ فاسق افراد کے ظلم کا شکار ہو کر شہید ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں علماء ہیں، طلاب جو ہے علماء جانتے ہیں کہ جو ہے شہید اول شہید ثانی جو لوگ جو ہے کتاب لمعہ جنہوں نے لکھی ہے، فقہی کتاب جس کو پڑھے بغیر کوئی مولوی نہیں بنتا، لمعۃ الدمشقیہ اس کا جو انہوں نے کتاب نام لکھا ہے، جو ہے وہ خون کے دمشقیہ، اس طرح کے علماء کہتے ہیں کہ جو ہے جب ان کو قید میں ڈال دیا گیا تھا کسی افواہ کسی غلط پیغام کے اس پہ، تو انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے۔ جب قید میں چلے گئے تو قلم اور کاغذ ان کے پاس دستیاب نہیں تھا، تو اپنے خون سے انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اب ایسے علماء کو شہید کیا گیا تو ان کے شہید علامہ جناب دستغیب صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ ایسے ہی غلط فاسقوں کے اخبار کا جو ہے مرتقی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم تاریخ میں اگر دیکھیں تو ہمارے ائمہ تک کو جو ہے بہت پریشان کیا گیا ہے انہی ایسے ہی لوگوں کے فاسقوں کی اخبار کو حکومت وقت نے جب قبول کیا تو ان کی باتوں کو سن کر جو اماموں کو بہت پریشان کیا گیا۔ ملتا ہے کہ کتاب بہار الانوار میں کہ چھٹے امام کے زمانے میں عباسی خلیفہ جو دوسرا منصور دوانیقی کے پاس ایک آدمی آیا، خود اچھا بننا چاہ رہا تھا ایک سامنے والے آدمی کو خراب کر کے۔ کبھی کبھی یعنی اب تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے، انشاءاللہ جو غیبت کی بحث آئے گی اسی سورہ میں ایک آیت ہے غیبت کی، وہاں پر بتائیں گے کہ جو ہے غیبت کرنے کے 10 سبب ہوتے ہیں۔ چھٹے امام ہی کی روایت ہے کہ 10 بنا پر انسان 10 وجوہات کی بنا پر آدمی غیبت کرتا ہے۔ اگر ان 10 چیزیں نہ رہی تو آدمی کبھی غیبت نہیں کرے۔ ان میں سے ایک جو ہے خود اچھا بن کر دوسرے کو خراب بنانا چاہے، تو یہاں پر آدمی آ کے غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ آدمی آیا منصور دوانیقی کے سامنے اچھا بننے کے لیے، اس نے چھٹے امام کے سلسلے میں خط لکھا۔ اس خط میں لکھا کہ جو ہے خراسان سے ایک فوج تیار کی جائے، وہاں سے لوگوں کو آمادہ کیا جائے، حکومت کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ میٹر اس نے لکھ کے آخر میں امام صادق علیہ السلام کی مہر اور سائن کو جو ہے ڈبلی لگا دیا، اپنے طرف سے جو ہے نقل کر دیا اور نقل کر کے جو لگا دیا امام کا مہر اور امام کا سائن۔ اب یہ خط لیا کہ منصور کو اور جو امام کا خرچ کرنے والا وہاں پر امام کا جو ایک شخص تھا امین جو خراسان میں، اس آدمی کی طرف سے بھی ایک خط اس نے لکھا بادشاہ کو اس کے نام سے کہ ہاں ہم تیار ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو 2 خط جیسے ہی اس کو ملے منصور کو تو اس نے حکم دیا کہ امام کو بلایا جائے۔ اب امام جو اپنے دینی کاموں میں، تبلیغی کاموں میں، نشر اسلام میں مصروف ہے، اب ان کو اس کام سے کھینچا گیا، جیسے بھی حکم دیا گیا۔ امام کو دربار بلایا گیا، دربار بلانے کے بعد امام کو بٹھایا اور کہا کہ جو ہے آپ جو ہے میری حکومت کے خلاف قیام کرنے اور خروج کرنے کی آپ فکر میں ہیں؟ تو امام نے کہا کہ نہیں، میں ایسی فکر میرے ذہن میں ابھی تک کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے۔ پہلی بات جس وقت امام کو بلایا گیا تھا دربار میں، امام 60 سال کے تقریباً امام کی عمر جو ہے 60 سال کے اوپر ہو گئی تھی۔ تو امام نے کہا جب میں جوانی میں اس طریقے کی فکریں میں نے نہیں کی، تو بڑھاپے میں اب میں جو ہے تقریباً بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب جو ہے میں نہیں چاہتا کہ ان کاموں کی طرف آؤں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی بات کے لیے میرے پاس سند ہے، دلیل ہے، میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس۔ کہا کیا ہے آپ کے پاس ثبوت ہے؟ تو اس نے خط نکال کے بتایا کہ دیکھیں یہ آپ کا خط جو آپ نے خراسان لکھا تھا اور خراسان سے آپ کو جو اس نے خط لکھا تھا، یہ 2 خط میرے ہاتھ میں ہیں۔ آپ مدینے سے خراسان جو آپ نے خط لکھا، خراسان سے مدینے کو جو خط آئے ہیں وہ درمیان سے ہم نے ان کو لے لیا ہے اور یہ خط ہمارے پاس موجود ہے، یہ خط ہمارے۔ تو امام نے کہا کہ میری خط جو ہے ایسی نہیں ہے، میری لکھائی جو ہے جو یہاں خط میں لکھی گئی ہے، نہ میری مفہوم ایسے ہے، نہ لکھنے کا طریقہ ایسے، میرا طریقہ نہیں ہے یہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کا سائن ہے نہیں، آپ کا مہر ہے نہیں یہاں پر ہے۔ تو
تو امام نے کہا نہیں میرا یہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس آدمی کو میں پیش کروں جو میرے پاس ایک خطوں کو لایا, کہاں بلاؤ اس کو. وہ آدمی آیا جس نے یہ خط لکھ دیے تھے. جب اس نے آیا تو منصور دوانیقی نے پوچھا کہ یہ کس کا خط ہے, تو کہا کہ چھٹے امام کا, امام جعفر ابن محمد. تو اللہم صلی اللہ, تو کہا کہ ایسی بات ہے. تو امام نے کہا یہ میرا خط نہیں ہے. اب اس کی رضالت کو دیکھیں کہ یہ نوکر کی اور غلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار, لیکن چھٹے امام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ اپنے رشتہ داری کا, اپنی ہمدردی کا بہت بڑا یہ لوگ ادعا کرتے ہیں کہ ہم بنی عباس جو ہے بنی ہاشم سے بہت ملاپ ہے ہمارا رشتہ ہے, اسی لیے امام رضا کو ہم ولی عہد بنانا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جب امام کی بات آئی سامنے تو اس نے امام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر جب امام ادھر ہی بیٹھے رہے تو امام نے کہا کہ اگر تو سچ ہے اس بات میں تو ایک قسم کھا کہ یہ خط میں نے لکھا ہے. تو اس نے قسم کھایا کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو امام نے کہا ایسی قسم نہیں, جیسے میں بولوں گا ویسے قسم تجھے کھانا چاہیے. تو کہا بتائیں میں کیسی قسم کھاؤں. تو امام نے کہا ایسا کہیں میں خدا سے بیزار رہوں اگر یہ خط کو محمد امام نے نہ لکھا ہو. اگر یہ خط امام نے نہیں لکھا ہے تو میں خدا سے بیزاری کرتا ہوں. جیسے اس نے یہ جملہ کہا تو کتاب بحر الانوار میں لکھا ہے کہ ایک چڑیا کی طرح زمین سے اڑ کے چھت پہ لگا, سر پھٹا, نیچے گرا, مر گیا. اب ادھر جو بلبلانا اس کا جو ہے منصور نے دیکھا تو پھر امام کو عزت اور احترام سے لے جا کے بٹھایا اور کہا کہ مولا یہ کیا بات ہے ایسے. امام نے کہا کہ دیکھو وہ جو قسم کھا رہا تھا خدا کے پازیٹیو میں بات کر رہا تھا, کہا تو خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں. خدا کہے کہ ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کہا یہ اچھی بات کر رہا ہے, اس پر رحم کر دو. لیکن جب بیزاری کی بات آئے گی تو خدا کہے گا کہ اس کے اوپر جو ہے اس کو سزا دی جائے, اس لیے کہ بیزاری کی بات آئی ہے یہاں پہ. تو اس طریقے سے ایک نادان اور فاسق جھوٹے آدمی کی جب خبر یہاں تک پہنچی تو عام آدمی تو دور اماموں تک کو جو ہے پریشان اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا چھٹے امام کی. ایک بات جو یہاں آخر میں اس سلسلے میں یہ ہے کہ فاسق انسان کی بات ماننے کو روکا گیا ہے. یہ نہ کہا گیا ہے کہ فاسق کی بات مان کر کوئی فیصلہ نہ سناؤ. اب یہاں جب اس کے خطرے اتنے ہیں کہ قرآن اس بات سے روک رہا ہے, اگر ہم فاسقوں کے ہاتھ میں عدالت دے دیں تو اس کے خطرات کتنے ہوں گے. فاسقوں کے ہاتھ میں اگر ہم عدالتوں کو دے دیں, نادانوں کے ہاتھ میں ہم عدالتوں کو دے دیں تو اس کے خطرات کا کوئی آدمی حد و حصر نہیں, اندازہ نہیں لگا سکتا. تو یہاں پر اسی بات یہ ہے کہ یہی جو شخص جس کے بارے میں ہم نے کہا ولید ابن عقبہ, جس کو امام رسول اسلام نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا لوگوں کی طرف, آگے جھوٹ کہا کہ یہ لوگ مجھے حملہ کرنا چاہتے ہیں, یہی شخص جس پر قرآن نے صریح الفاظ میں قرآن نے کہا کہ یہ فاسق ہے, اس کی بات کو اے رسول نہ مانو, یہ ولید جو آیا ہے یہ فاسق ہے, اس کی بات کو نہ مانو. لیکن یہی فاسق جیسے ہی انسان پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی, خلیفہ سوم نے 1,00,000 درہم انعام دیے اس کو. 1,00,000 درہم انعام دینے کے بعد, میدر بھائی تھا, 1,00,000 درہم ایسے انسان کو انعام دے کر کوفے کا امیر بنایا, شہر کوفے کا امیر بنایا. اب ایسا آدمی جب اس کے ہاتھ میں فیصلے اور عدالت پہنچ جائے, امیر بن کے چلا جائے, تو اسلام کا فاتحہ جو یہاں پر کارنامے ہوئے ہیں, آپ جو مولا علیہ السلام کی سیریل اگر دیکھیں اس مولا اس کا, یا آپ تاریخ تھوڑا سا آشنا, تو یہ آدمی ولید ابن عقبہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ شراب کی 1 بوتل 2 بوتل 1 پیکٹ 2 پیکٹ سے بس نہیں آتی تھی اس کو. گھر میں اس نے سوئمنگ پول بنا رکھا تھا شراب کا, جب اس کو شراب پینے کا من کرتا تو ڈوب جاتا, جب سیر ہو جاتا تو نکل جاتا باہر. اس طریقے کے آدمی کو گورنر وہاں کا جو ہے امیر بنایا گیا کوفے کا. جب یہ گیا محراب عبادت میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے, تو جیسے ہی گیا تو اتنا زیادہ شراب پی چکا تھا کہ جیسے ہی تھوڑا سا ڈکار آیا تو شراب باہر نکل گئی. اب وہاں پر جو ہے وہ مصلی عبادت پر, محراب عبادت پر شراب کی خے کیا. یہ اسی اسنا میں نماز کے لیے کھڑا ہوا, صبح کی نماز 4 رکعت پڑھایا. صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا کے جو ہے جب لوگوں نے کہا کہ آج آپ نے تقصیر کر دی ہے, غلطی کر دی ہے, 4 رکعت پڑھا دی ہے, تو کہا کہ آج میں موڈ میں ہوں, اگر کہو تو اور 4 پڑھا ہوں, آج میرا موڈ اچھا ہے, آج اگر تم کہو تو جو ہے اور 4 پڑھا دوں. اب یہی آدمی جب ایسے آدمی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے امارت اور حکومت, تو اللہ اکبر,
کہ سورہ پڑھنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوا, تاریخ نے لکھا ہے سورہ پڑھتے پڑھتے کوئی گانا یاد آ گیا اس کو, سورہ کی جگہ شروع کیا پڑھنا. اب یہاں پر افسوس اس پر نہیں ہے, افسوس ان نمازیوں پر ہے جو پیچھے کر کے پڑھ رہے تھے. اب یہی بات ہے کہ ان کی حکومت کا جو سب سے بڑا نقصان, اور جو ہم لوگ ان کے اوپر امید نہیں کر سکتے, تو ایسے لوگوں کی نمازوں پر, ایسے لوگوں کی حکومت پر. امام حسن کی ایک روایت ہے کہ امام حسن نے ایک دن اسی ولید سے کہیں ملاقات کی, دیکھا کہ مولا کو برا بھلا کہہ رہا ہے, تو امام نے کہا کہ تجھ سے برا بھلا کہنا ہی ہے تو, اس لیے کہ خدا نے جس کو فاسق عنوان دے دیا ہے قرآن میں, اب اس آدمی کی زبان سے برائی کے سوا اچھائی کہاں سے نکلے گی. تو امام نے کہا کہ تیرے سوا, مولا رسول اسلام کی حدیث ہے کہ یا علی, آپ سے فاسق کے علاوہ کوئی آپ سے دشمنی نہیں کرتا, جو بھی علی سے دشمنی کرتا ہے وہ فاسق ہے. سب کا فسق شاید چھپا ہوا ہو, تیرے فسق کو خدا نے اعلان کر دیا ہے, تو اب تیرے سے برائی کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے. اب یہاں پر جو یہ چیز ہے, وہیں پر ایک چیز ہم لوگوں جیسوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ جہاں ہم مولا کائنات کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ فاسقوں کو علی سے کوئی محبت نہیں ہے. مولا کائنات, یہی اب جو علماء کہتے ہیں, ہم بہت کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ایک مرتبہ وہاں سے آواز آ جائے کہ ہاں تم مجھ سے محبت کرتے ہو, انسان کی کامیابی ہے اور کامرانی کی نشانی ہے. اگر انسان کے اندر فسق, کھلا گناہ کرنے کی عادت پائی جائے, تو مولا کائنات یہ کتاب میں جو ہے نا وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام کو پسند نہیں ہے کہ اس آدمی کا جنازہ نجف آئے. فاسق انسان کے جنازے کو نجف آنے کے لیے, نجف میں دفن کرنے سے امام راضی نہیں ہے. بغداد کا رہنے والا ایک فاسق انسان, بغداد جو نجف کے نزدیک, جب مرتے وقت اس نے نصیحت کی, وصیت کی بچوں سے کہ بھائی مجھے معلوم ہے میرا حال کیا ہے, میں برا تھا, میں گناہگار تھا, اب میرے بخشش اور میرے معاف ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ نجف کی سرزمین میں دفن کر دیا جاؤں. نجف کی زمین کی برکت سے مجھے جو ہے شاید کوئی رہائی یا کوئی آسائش مجھے مل جائے. تو اس نے وصیت کی گھر والوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے جا کے نجف میں دفن کر دینا. اب یہ آدمی مرا حسب وصیت, جب اس کے جنازے کو اٹھا کر نجف کی طرف حرکت دینے لگے, تو رات میں خادموں کے خواب میں مولا کائنات نے آ کے کہا کہ تم لوگ نجف کے دروازے پر جا کے کھڑے ہو جاؤ, دروازے کے اندر آنے نہ دینا, وہیں سے باہر کر دو, اس کو اندر آنے دو, اس لیے کہ فاسق آدمی ہے, برا انسان ہے, کھل کر گناہ کرتا تھا. تو میں راضی نہیں ہوں کہ ایک فاسق آدمی کا جنازہ یہاں پر آئے اور نجف میں دفن ہو. امام نے خواب میں ہی کہا کہ جاؤ دروازے ہی سے اس کو واپس کر دینا, نجف کے گیٹ سے اس کو واپس کر دینا, اس کو اندر نہ لانا. یہ سب جو ہے اس آیے شریفہ کے جو باتیں ہیں, فسق اور فاسق انسان کے اخبار کے بہت بڑے نقصانات ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں 99% اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کی کچھ باتیں ہیں جو درمیان میں رکھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ بھائی بھائی ہے جو آپس میں بچھڑ گیا, گھر گھر ہے جو آپس میں اجڑ گیا. یہ سب چیزیں جو ہے انسان کو بہت ہی زیادہ پرہیز کرنا پڑے گا. ایک سوال جو اس کے لیے روزے کے مسئلے میں آیت اللہ سیستانی مدذ اللہ العالی سے سوال کیا گیا کہ میں ایک ایسے منطقے میں زندگی کر رہا ہوں, خدا غنیمت ہے ہم لوگوں کے لیے یہاں پر ہے, ایک تو ماحول ہے, اگر 17-18 گھنٹے کا بھی روزہ ہو جائے تو جیسی فضا ہے یہاں پر ہے, نہ گرمی ہے, ایک دم ٹھنڈا ماحول, اگر 18-19 گھنٹے کا بھی روزہ ہو جائے تو آدمی کے لیے کوئی کھلے گا نہیں, آرام سے گزار سکتا ہے. خدا ان لوگوں کو ثواب زیادہ ہے ہی جو لوگ زیادہ سختی میں روزہ گزار رہے ہیں, اس لیے کہ روایت میں کہ افضل الاعمال احمزها, جو جتنا سختی سے اعمال بجا لائے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا. ایران میں جو آج کل مومنین روزے رہ رہے ہیں, تقریباً 50 ڈگری گرمی ہے, 50 ڈگری گرمی میں مومنین جو ہے 18 گھنٹے 19 گھنٹے کے روزے گزار رہے ہیں. اب ان پر معلوم نہیں کیسے جو ہے کیسے وہ لوگ خدا کی بندگی اور عبادت میں مصروف ہیں. سوال کیا گیا کہ اگر کسی ایسے جگہ پر ہم زندگی کریں جہاں پر دن 18 سے 19 گھنٹے کا ہو تو ہمارا روزہ رکھنا کیسا ہے, رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ آیت اللہ سیستانی نے جواب دیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں, سحری کھائیں, سحری کھا کے روزہ شروع کریں. جہاں تک آپ جا کے تحمل اور برداشت آپ سے ہو سکتی ہے, اگر مغرب کے اذان تک تو پورا روزہ کر لیں.
جہاں تک آپ کے طاقت چلی گئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، وہاں پر پانی پی لیں اور کھانا کھا لیں، افطار کر لیں آپ وہیں پر جہاں پر آپ کی برداشت کے باہر ہو گیا. لیکن ایک قضا روزہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کے بعد جب چھوٹے دن آئیں گے یا جب آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ یہ کہہ سکیں گے میں رکھ سکوں گا روزہ، تو ان ایام میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے. اور یہیں پر دوسرا بھی ایک بات جو آیت اللہ سستانی نے ایک راہ حل پیش کیا ہے، سفر کر دے آدمی، سفر کر دے تو خدا کی طرف سے جو ہے سفر میں روزہ قصر ہو جائے گا. آدمی تو سفر میں چلا جائے تو روزے سے تو بچ جائے گا، لیکن بعد میں کفارہ نہیں آئے گا. ایک بہت بڑی بات ہے. جو مومنین یہاں سے سفر پہ جانا چاہتے ہیں، مثلا کوئی آدمی 9 بجے بنگلور نکلنے کا ارادہ کیا، یہ سوچ کے کہ مجھے آج سفر پہ جانا ہے، گھر میں بیٹھ کے ناشتہ کرے تو کفارہ بھی ہے قضا بھی ہے. اس لیے کہ گھر میں وہ جو ہے افطار ہے اور روزہ توڑ رہا ہے گھر میں، تو اس پر قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے. یہاں پر بھوکا رہے، جب وہ حد تلفظ پار کر جائے 3-4 کلومیٹر علی پور سے دور ہو جائے، وہاں پر جا کے کھائے تو قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. یہاں پر اگر کوئی گھر میں کھا کے جا رہا ہے تو حالا اس کے لیے روزہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو ان آیات شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک سوال یہ ہے کہ فاسق کی خبر سن کر کوئی فیصلہ لینے کا کتنے نقصانات ہیں؟ بتائیں نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات نہیں وہ غیبت کے کیا ہیں؟ ایک ہے جو سن کر اس کا عمل کرتا ہے وہ جائز ہے، احسان. اور دوسرا جو فاسق کی بات کو بغیر چھان بین کرے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی ایک فاسق کی علامت ہے. تقریباً امنیت جو ہے، امنیت یہ ہو جائے گی. جہالت ہے یعنی فاسق کی بات پر عمل کرنا جہالت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے فاسق کی بات پر عمل کرنے سے امنیت جو ہے چلی جائے گی اجتماع کو. صلوات پڑھتے ہیں محمد استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ